الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہیں راحت پہنچائیے میں آج کے موضوع احسان جتلانا کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے شخص کے ساتھ یوں گفتگو کر رہا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ بھلا کیا، تمہاری یہ مدد کی، تمہارے اوپر یہ احسان کیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو اس شخص کو کہا خاموش ہو جا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب نیکی کو شمار کیا جائے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں رہتی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی فی زمانہ حالات ایسے ہیں کہ اول تو کوئی کسی ضرورت مند پر احسان کرنے، اس کی خیر خواہی کرنے اور اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، پھر اگر کسی پر احسان کر بھی دے تو ظرف اتنا کمزور ہے کہ اس احسان کے بدلے میں یہ خواہش ہوتی ہے، بندے کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ سامنے والا اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے، اس کی ہر صحیح غلط پر ہاں میں ہاں ملائے، اس کی کسی غلطی کی نشاندہی نہ کرے۔ اگر کبھی وہ قابو سے باہر ہونے لگے یا اس کی شان میں گستاخی کر بیٹھے تو اس پر احسان جتانا اپنا حق سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آج احسان جتانا، کسی کی خیرخواہی کرنا، مدد کرنا، اس کو باقاعدہ مینشن کیا جاتا ہے اور اعلانیہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرنے کا اسلام نے ہمیں کنسپٹ دیا ہے، لیکن آج اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ نیکی کر کے جب تک اس کو مینشن نہیں کیا جاتا، ظاہر نہیں کیا جاتا، تب تک کرنے والے کو یوں لگتا ہے کہ قلبی سکون نہیں مل رہا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے کہ یہ جو معاشرے میں ٹرینڈ پایا جا رہا ہے یہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے آج ٹاپک لیا ہے ہمارے سلسلے کا، احسان جتانا، واقعی ہمارے معاشرے میں ایک تو نیکی وہ ہے کہ جو ہم اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں، ایسی نیکی ہے کہ جس سے کسی دوسرے کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، تو اس کو بھی مینشن کیا جاتا ہے نا، یعنی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ ظاہر ہو۔ اس میں خیر نیتوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جہاں ہماری کوئی نیکی، کوئی بھلا، کوئی اچھا کام دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، جی مثلا ہم نے کسی کی مدد کر دی یا کسی کا برے وقت میں ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کوئی یعنی اس انداز میں مدد کی کہ وہ اس مشکل سے، پریشانی سے باہر آ گئے، تو جہاں ہماری نیکی، ہمارا کوئی بھلا، کوئی اچھا کام کسی دوسرے شخص کے لیے فائدے کا باعث ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں ہم اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، وہاں یہ یعنی ایک تو وہ اگر ہم اس کا اظہار کریں گے اس پر تو ایک تو وہ مینشن کرنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اگلے کی دل آزاری کا باعث ہے۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہے تکلیف نہیں راحت پہنچائیے، تو جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں ایک بہت بڑا سبب اگلے پر احسان جتانا ہوتا ہے، اور یہ بڑا حساس پہلو ہے۔ بعض اوقات جو احسان کرنے والا وہ اس کو اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اگلا جو ہے وہ بیچارہ جو ہے نا اس کے دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ترجمہ کنز الایمان، اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ اس آیت کریمہ کے تحت
خزائن العرفان میں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، احسان رکھنا تو یہ ہے کہ بندہ کوئی دیتا ہے، دینے کے بعد دوسرے کے سامنے اظہار کرے کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، اور اس کو اس سے تکلیف ہو، رنجیدہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں احسان رکھنا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسا ایسا سلوک کیا، اور اس کو یعنی پریشان کریں، رنجیدہ کریں۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے، احسان جتانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر احسان کرنے کے بعد اسے یوں کہا جائے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں چیز دی، اور پھر یہ احسانات جتا کر، اس کو بتا کر، وہ جو ایک اس کی قلبی کیفیت تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو تفسیر خازن میں ہے سارے احسانات گنوا کر ان احسانات کا مذاق کرکرا کر دے، یہ احسان جتانا۔ جیسا کہ آیت کریمہ آپ نے سنی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایجا دے کر، یعنی جس کے ساتھ تم نے بھلا کیا ہے، صدقہ دیا ہے، اس کو جتلا کر اس کو باطل نہ کر دو۔ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو احسان جتانا ہے، احادیث مبارکہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرامین ہیں کہ احسان جتانا یہ نیکی کو ضائع کرنا ہے، اور اس پر یعنی عذاب کی وعید بھی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں نہ جانے والے 3 اشخاص کی نشاندہی فرمائی، ارشاد فرمایا احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور شراب کا عادی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ احسان کرنے والا ویسے تو اس کا یہ اجر ہے نا کہ اس کو اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کی رضا ملے، اور اس کو اس کا یعنی ایک جزا ہو اس کے لیے، لیکن جو احسان کرتا ہے اور پھر اس کو جتاتا ہے جس سے اگلے کو تکلیف ہوتی ہے، اگلا پریشان ہوتا ہے، تو یہ بن سکتی ہے صورت کہ یہی اس کا احسان جتلانا جو ہے وہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا جو ایک ہے اس سے رکاوٹ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ فی زمانہ جو احسان جتلایا جاتا ہے نا، یعنی زیادہ غالب اکثریت اس میں اگلے کو وہی ہے کہ اس کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اور وہ پھر ناجائز ہے۔ آپ نے جو یہ فرمایا کہ بعض اوقات اگلے کو اپنے احسان تلے یعنی سمجھ لیں کہ پریشر میں رکھنا ہوتا ہے، تو یہ تو نیت پر ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلا جو ہے احسان تلے دبا رہے، اس لیے نیکی کی جاتی ہے، تو اگر اس نیت کے ساتھ نیکی کی جائے گی تو ظاہر ہے وہ نیت ہی فاسد ہو گئی۔ ویسے ہم کسی کی نیت پر تو شک نہیں کر سکتے، لیکن ایسا یعنی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرتے وقت واقعی نیکی کی نیت ہوتی ہے، نیکی کرتے وقت ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ یعنی ذہن میں یہ ہو کہ آج میں اس پر احسان کروں گا تو یہ میرے احسان تلے دبا رہے گا، ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ بندہ نیکی کرتا ہے تو اس وقت اس کی نیت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پریشرائز رکھنا چاہتا ہے، وہ ہمدردی کے تحت یا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا کوئی کسی بھی حوالے سے اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا، اس نے مدد کر دی، لیکن یعنی بعد میں پھر یہ ذہن بنتا ہے کہ چونکہ میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے، چونکہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اب یہ میرا احسان مند رہے۔ اور ویسے احسان مند رہنا بھی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اس کو تو احسان نہیں جتلانا، لیکن جو وہ یعنی احسان لینے والا وہ احسان فراموش ہو جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن احسان جتانا اس کی مذمت بیان کی گئی جس سے اگلے کو تکلیف ہو، تو احسان جتلا کر ایذا پہنچانا یہ بھی تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں احسان جتلایا جاتا ہے، بہت زیادہ اس کی مثالیں ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم اس پہ چونکہ ہمارے سلسلہ میں ہے ہی یہی کہ ہم تکلیف نہیں راحت پہنچائیں، تو اس کی ہم مثالیں چند لے لیتے ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی۔ ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ ہے کہ یعنی زیادہ تر جو ہے نا وہ مالی معاملات میں اگر کسی کی کوئی ہیلپ کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، جیسے کوئی غریب تھا، اس کو پیسے کی ضرورت تھی، قرض دے دیا، کسی بیماری میں اس کی علاج وغیرہ میں معاونت کر دی، تو اب یعنی ذہن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے اس پر احسان کیا ہے تو بعد میں یہ مجھے یعنی احسان کا بدلہ دے گا یا اچھے انداز سے میرے سامنے پیش آئے گا۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اگلے کی طرف سے بالفرض کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تو اس کے اظہار کا بھی موقع نہیں ملا، کئی اظہار کر بھی دیتے ہیں بے موقع بھی، لیکن جب جس پر احسان کیا ہو اس کی طرف سے کوئی ایسا آئے نا معاملہ، یعنی مثال کے طور پر اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مال دے دیا، ٹھیک ہے، اور اب وہ اس کی کچھ حیثیت بن گئی، تو اب جس نے احسان کیا نا اب وہ اس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ تھا
ٹھیک ہے، کہ جس کو یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو بھی اس کو آج معاشرے میں عزت ہے، پہچان ہے، جی یا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو اس میں آج میری بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے، آج مجھے کوئی گھاس نہیں ڈالتا، لیکن اس کی ابتدا تو یہ ہے کہ یہ یوں تھا، ٹھیک ہے، اتنا غریب تھا، میں نے اس کو کاروبار شروع کروایا تھا، اس کو نوکری جی دلائی تھی۔ تو اس طرح مالی معاملات میں احسان یعنی دے کر بعد جی میں احسان جتلایا جاتا ہے، اور آیت کریمہ بھی مدنی چینل کے ناظرین نے سنی کہ اپنے صدقے جو ہے جی وہ احسان جتلا کر ایذا دے کر باطل نہ کرو، جی مفہوم ہے آیت کریمہ کا۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں، مذہبی لوگوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کوئی پہلے نمازی نہیں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس کی معاشرے میں اس طرح عزت نہیں تھی، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام دیا، توبہ کی توفیق دی، اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، تو اب جو دوسرا شخص ہے جس نے شروع میں کسی نہ کسی انداز میں اس طرف جی راغب کیا تھا، تو بعض اوقات وہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ آج یہ بڑا نیک نمازی بنا پھرتا ہے، تو کل تک تو یہ ایسا ایسا تھا اور ٹھیک ہے، میں اس کو اس طرف لے کر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دے، اور الحمدللہ عز و جل نیکی میں تو رشک ہی کرنا چاہیے۔ کوئی بالفرض ہم سے بعد میں مدنی ماحول میں آیا، یا پہلے خدا نخواستہ گناہوں کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، تو اس میں ہم یعنی اس انداز سے بات چیت کر کے اس کو، اگر بالفرض کوئی ہمارا جی اس پر احسان ہے، یعنی ہم نے اس کو نیکی کی طرف راغب کیا، کوئی نیکی کی دعوت دی، مدنی قافلے کی دعوت دی، اجتماع میں ساتھ لے کر گئے، تو اب یعنی ہم یہ جتلا کر اپنی اس نیکی کو ضائع بھی کر رہے ہیں، اور اگلے کو سخت تکلیف بھی اس سے ٹھیک ہو گیا، پہنچ رہی ہے، اور ایک ٹھیک ہے، مسلمان کی سمجھ لیں کہ عزت بھی خراب ہو رہی ہے، اللہ عزت تبارک و نفس کو تعالیٰ، مجروح کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی، جی اس کو تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ایک جو دیگر ایک تعداد ہے نا اس کے ساتھ، جی وہ بھی یعنی بعض اوقات ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی عزت کم ہوتی ہے اس سے، جی تو اس میں اس کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ ایک تو اپنی نیکی ضائع کر رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی عزت خراب کرنے کا بھی معاملہ ہے۔ ٹھیک اللہ ہے، تبارک و تعالیٰ ہماری عزت بھی محفوظ رکھے، اور دیگر مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ذلت سے بچائے۔ تو اس میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنی نیکی یا کوئی کارنامہ یا کوئی اس طرح کی اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے، تو وہ اس نیت سے بتا رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تحدیث نعمت کے لیے، لوگوں کے اندر ایک موٹیویشن ہو، لوگوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہو، لوگ دین کی طرف مائل ہوں، تو کیا ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ وہ تحدیث نعمت کے لیے لوگوں کو بتا اصل میں سکتا ہے؟ اپنی کوئی جیسے وہ کسی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے، جی اس میں تو یعنی نیت اگر اچھی ہے تو یقیناً اجر و ثواب ملے گا، لیکن جب کسی دوسرے شخص کے حوالے سے تذکرہ چلے، مثال کے طور پر صدقہ، ایک شخص ہے سخاوت کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا اور توفیق دیا کہ وہ خرچ کرتا، تو مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور سخاوت کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو ٹھیک ہے، ویسے اگر جنرل ایک بات کر رہا ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یعنی ایک ذہن ہے اور میں خرچ کرتا ہوں، دوسروں جی کی ترغیب کی نیت ہے، تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ کسی فرد معین کے حوالے سے بات کرے گا کہ فلاں کو میں نے یہ مدد کی تھی، فلاں کی میں نے مدد کی تھی، تو یہاں احتمال یہ ہے کہ اب اگلے کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈی گریڈ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو پتہ چلے گا، یعنی وہ پسند نہیں کرے گا کہ اس طریقے سے لوگوں میں یہ بات آئے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہر موقع پہ ایسا نہیں ہوگا، جی بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سے تکلیف نہ ہو اور کوئی ایسا اس کا بے عزتی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، بہرحال اس میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اگر کسی فرد معین، کسی خاص شخص کے حوالے سے بات کریں گے نا، ویسے سخاوت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ترغیب کے لیے اچھی نیت کے ساتھ تو مجھے بھی اجر و ثواب ہے، لیکن جہاں فلاں پر یعنی فلاں کی مدد، تو اس میں پھر یہ احتمال بڑھ جائے گا، اور اگر واقعی اس کی اس میں یعنی اس کو ایذا پہنچ رہی ہے تو پھر اب یعنی یہ ڈر جانے والا معاملہ ہے، تو یہ یعنی احسان جتانا اور اس میں مینشن کرنا یہ واقعی ایک خطرناک معاملہ ہے، اور آپ نے سنا روایت میں جی کہ جو 3 شخص جن کی نشاندہی کی گئی کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں یہ احسان جتانے والا بھی ہے۔ جی، اس پہ ایک برائی اور ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، خصوصاً یہ خاندانوں میں بہت پائی جاتی ہے، شادی بیاہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورتیں احسان جتلاتی ہیں، یا کوئی اور خاندان کے بڑے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، تو میں اگر بیچ میں نہ پڑتا تو اس کو تو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا، کوئی بیٹی نہیں دے رہا تھا، یا اس کو کوئی مطلب ہے نہیں قریب کر رہا تھا، خاندان میں قبول نہیں کر رہا تھا، تو ایسے موقع یہ بھی ایک صورت ہے، یعنی جی ایک مثال ہے کہ اس طرح بھی ٹیز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہرٹ کیا جاتا ہے، پہلے کسی کی اگر معاونت کر دی رشتہ کروانے میں، دیکھنے دکھانے میں، تو بعد میں اس کا اس طرح اظہار کر کے دل توڑا جاتا ہے، تکلیف جی دی جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ رشتہ ہونے کے بعد جیسے بہو ہے تو اس کو یعنی جہیز کم لانے پر جی وہ ٹیز کیا جاتا ہے، یا لڑکا ہے تو وہ یعنی بہت زیادہ کوئی کمانے والا نہیں ہے اور لڑکی کا خاندان تھوڑا مالی طور پر یعنی مضبوط ہے، جی مستحکم ہے، زیادہ مالدار ہے، تو اس پر اس کے لیے پھر وہ ایک
ताने की सूरत बनती है, ये खैर अलग टॉपिक है ठीक है, इससे एहसान जताने के अलावा। लेकिन इसमें बाज़ लोग जो इन्वॉल्व होते हैं ना, ठीक है, फिर वो यानी रिश्ता करवाने में फिर वो अपना आप जताते हैं कि देखो आप तो यूँ थे और हमने आपको कितने आला ख़ानदान में और कितने मालदार लोगों में आपका रिश्ता करवा दिया। तो एहसान किसी भी सूरत में आपने किसी के साथ कोई नेकी की है, आगाज़ में आपने वो हज़रत सैयदना इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो वाक़या ना बयान किया शुरू में कि कोई शख्स वो अपनी भलाइयाँ गिनवा रहा था, अपने एहसानात गिनवा रहा था कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या इरशाद फरमाया, खामोश हो जाओ, कि नेकी का जब तज़किरा किया जाता है, जब नेकी को शुमार किया जाता है तो नेकी बाकी नहीं रहती। तो ये तो चंद मिसालें थी, और भी बहुत सारे मामलात हैं। अगर किसी के साथ आपने कोई नेकी की है और आप वाकई चाहते हैं कि इस नेकी पर आपको अजर व सवाब मिले, ये बहुत बारीक और अहम यानी नुक्ता है, ठीक है, ये पॉइंट कि नेकी तो आपने की जी, अब नेकी करने के बाद आपने सदका किया किसी पर, किसी का साथ माली ताउन किया, रिश्ते में ताउन किया, किसी को नौकरी दिला दी, या आपके सबब कोई एक नेक नमाजी बन गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ही अजर देने वाला है। ठीक है, नेकी आप कर चुके, ठीक है, लेकिन आप अपनी नादानी के सबब उसी नेकी को अपने हाथों ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, कितना यानी अजीब मामला है ना, नेकी करने के बाद खुद ज़ाया कर रहे हैं, और उल्टा अब ये एहसान जताना, नेकी तो ज़ाया हो गई, गुनाह भी आया उसका, यानी अब गुनाह भी है, और अब जो है वो आपने रिवायत सुनी कि जन्नत में दाखिले से रुकावट ही अमल बन सकता है। तीन जो बदनसीब जिनका तज़किरा हुआ, बदबख्त जिनका तज़किरा हुआ, उनमें ये भी शामिल है। तो कितना यानी नेकी की भी, नेकी ज़ाया भी हुई, उल्टा ये एहसान जता कर हम अपने लिए यानी जहन्नम का सामान कर रहे हैं। अल्लाह बल्कि बाज़ सूरतों में वो एहसान जतला कर कई दीगर गुनाहों में भी जा पड़ता है, दिल आज़ारी है, गीबत है, चुगली है, कई ऐसे ज़िम्नन 7 गुनाह शामिल होते जाते हैं और उसको पता नहीं चलता कि एक नेकी करके वो कितने नेकी भी ज़ाया करवा बैठा और अपने गुनाहों नामा अमाल में गुनाह भी शामिल करवा चुका। तकलीफ़ देना है ना किसी को जी, ये खुद तकलीफ़ देना बहुत सारी आगे बुराइयों का समझने का दरवाज़ा खोल रहा है। ठीक है, ये एहसान जतला कर किसी को तकलीफ़ दी या किसी और ज़रिए से तकलीफ़ दी, तो अब बाज़ औक़ात क्या होता है कि शुरू में एक छोटी सी बात थी, किसी ने एक जुमला बोल दिया, ठीक है, वो किसी को हर्ट कर गया, अब वो एक जुमला जो है उसके दिल में गया, ठीक है, अब जिसने ये जुमला बोला था, ठीक है, उसके लिए अब ज़ाहिर है ये मोहब्बत तो उनके बीच थोड़ी बोएगा, बिल्कुल उसके दिल में नफ़रत पैदा होगी, दिल पाश पाश हो जाएगा उसका जी, हो सकता है कि उसके दिल में वो नफ़रत दायमी जगह बना ले, ठीक है, और बाज़ सूरतों में कीने की कैफियत बनती है, किसी मुसलमान के लिए दिल में छुपी दुश्मनी जो है वो कीना कहलाती है। ठीक है, और बेसबब हो अगर और ये दायमी कैफियत हो तो उसको कीना यानी ये हराम है। तो अगर वो कीने की सूरत बनती है तो अब एक और फिर कीने के साथ साथ हसद पैदा हो जाता है और न जाने कितनी और बुराइयां। तो ये जो तकलीफ़ देना ही है ना, इससे तकलीफ़ देने से कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे चश्मे फूट रहे हों कि जिससे रोशनी मिलेगी, जिससे कोई फैज़ मिलेगा, जिससे कोई अमन व सुकून जो है वो मुआशरे में फैलेगा। तो तकलीफ़ देना ये समझ लें मुआशरे के बिगाड़ का ही ज़रिया है। गोया ये कहा जा सकता है कि एक बुराई अपने साथ कई बुराइयां ला रही है, ला सकती है और उसको उसके अंदर इन्वॉल्व कर रही है। हाँ, दानिस्ता तो किसी को तकलीफ़ पहुंचानी नहीं चाहिए, जानबूझ के किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर बिलफर्ज किसी से कोई ऐसा एक्ट हो गया, ना अनजाने में हो गया, जाने में हुआ अनजाने में हुआ कि उसने किसी को हर्ट कर दिया, तकलीफ़ पहुँचा दी, तो अब बेहतरीन सूरत यही है कि जैसे ही उसका पहले तो एहसास हो, और एहसास होना चाहिए इसका, ठीक है, एहसास होते ही फ़ौरन मुआफ़ी मांग लें, ठीक, ताकि आपकी वो नेकी भी यानी जैसे एहसान जताने की बात है, तो नेकी भी आपकी ज़ाया ना हो और ये आपके लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाराज़गी का सबब भी न बने, और अगले के दिल में भी अगर कोई कीना या ऐसी सूरत बन रही है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल को भी साफ़ कर दे। तो हमें अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, बानी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका ये मामूल देखा भी होगा, मदनी चैनल के नाज़रीन भी देखते होंगे कि आप जो है ना वो मुआफ़ी मांगते रहते हैं, और अगर वाकई कोई ऐसा हो जाता है जिससे लगता है कि अगले को तकलीफ़ पहुंची तो आप फिर तो लाजमी माफ़ी मांगते हैं। इस तरह का एक वाक़या हमारी नहीं खुद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में हाजिर थे, तो कुछ जो अपने अल्फाज में मैं बयान कर रहा हूँ जो अपनी याददाश्त के मुताबिक कि वो कतार में मुलाकात का सिलसिला था, तो किसी जो यानी इस्लामी भाई थे उनको गालिबन धक्का लगा या कोई इस तरह की सूरत थी, ठीक है, तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने वो यानी धक्का लगने से एक तरफ गिरे, या तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने उनको बुलवा कर उनसे जो है वो
معافی مانگی، حالانکہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ نے تکلیف نہیں پہنچائی تھی، لیکن آپ نے معافی مانگی. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں ان کے ماننے والے ہیں دنیا میں جی، مجموعی طور پہ کروڑوں آپ سے مریدین ہیں، طالبین ہیں، متعلقین ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں. اور آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ صرف پاک و ہند میں نہیں بلکہ دنیا کی مختلف اقوام میں آپ کا ایک مقام ہے. اللہ تعالیٰ مزید آپ کے درجات بلند فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے. تو اتنی بڑی ایک سمجھ لیں مقام، جی، اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ آپ معافی مانگنے میں بالکل ہچکچاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فوری معافی مانگ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم اپنے اندر یعنی ایک ہوتا نا وہ کہ میں معافی مانگوں گا چھوٹا پن، وہ نہ ہو، بلکہ ہم معافی مانگتے رہے ایک دوسرے سے، بالخصوص جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے ان سے. تو یہ جو ہمارا ٹاپک ہے احسان جتانا، تو اس ایک جو احسان جتانا ہے، ایک تکلیف کسی کو پہنچا رہے ہیں، یہ کئی برائیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. بنیاد اس کی یعنی یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو بندہ کسی کو اپنا احسان یاد دلاتا ہے نا، تو عموماً اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں نے احسان کیا تو اب یہ میرے یعنی احسان مند رہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا یہ سمجھے کہ میں نے اس پر انعام اور احسان کیا. ٹھیک، یہ ایک صدقے والا سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر احسان کیا، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ فقیر تو محسن ہے، یعنی جس پر آپ نے صدقہ کیا وہ محسن ہے، اللہ اکبر، کہ اس نے اللہ عز و جل کا حق قبول کیا. ٹھیک ہے، یعنی صدقہ آپ دے رہے ہیں، آپ کو دینا ہی تھا، تو یہ اللہ عز و جل کا حق ہے. فقیر محسن ہے کہ اس نے وہ حق قبول کیا. اب یہ اس کا حق قبول کرنا آپ کے مال کے لیے طہارت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ قبول نہ کرتا تو یہ آپ کے لیے تو یعنی دینا ہی تھا، اللہ عز و جل کا حق تھا، گروی رہتا آپ کے پاس. ٹھیک ہو گیا. تو اس لحاظ سے اگر سوچا جائے تو وہ ہمارا محسن ہے کہ کسی پر آپ نے صدقہ کیا، کسی کی مدد کی، کسی کو آپ نے نوکری دلا دی، یہ بھی ایک صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس کی سفارش کی تھی مثلا، یا آپ نے اس کو گائیڈ کیا تھا کہ فلاں فلاں ادارے میں ضرورت ہے، آپ وہاں آ جائیں. تو یہ بھی بعد میں کسی موقع پر بندہ اس کا کہ آج وہ ذکر کر دیا جاتا ہے. جی، تو اس سے اگلے کو یقیناً ظاہر تکلیف ہوگی. تو یہ جو احسان جتلانا ہے، اس سے نیکی بھی ضائع ہو گئی، جی، اگلے کو تکلیف بھی پہنچی، اور یہ الٹا گناہ کا سبب بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ اپنی ناراضی سے محفوظ رکھے. بعض اوقات بندہ کسی پر احسان کر رہا ہوتا ہے یا اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے، تو ریوارڈ کا ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کی طرف سے ہمیں ریوارڈ ملے، یا کوئی نیکسٹ ٹائم اس کی طرف سے ہمیں بھی جو ہے اپریسیشن ملے، کوئی ہدیہ ملے، کوئی یہ کم از کم دعا تو میرے لیے کر ہی دے. تو کیا ہمارے اسلاف کا بھی یہی انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ جب کسی پر احسان کرتے تھے تو وہ اس بات کے طلبگار رہا کرتے تھے کہ جواباً یہ بھی ہم پر احسان کرے؟ اصل میں تو احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا حق یہی ہے، جیسے وہ جملہ بولا جاتا نا، نیکی کر دریا میں ڈال. جی، یعنی بندہ کسی پر احسان کر کے، اس کے ساتھ نیکی کر کے اس کو بھول جائے، بجائے اس کے کہ اس کو یاد رکھے اور ریوارڈ کا یا اس کی طرف سے کسی بدلے کا اس کے ذہن میں ہو، وہ نیکی کر کے بھول جائے. ہمارے اسلاف یعنی ہمارے بزرگ، ہمارے جو پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، اللہ کے اولیاء کرام ہمارے گزرے ہیں، جی، اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ تو سبحان اللہ عز و جل مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے تھے. تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات، ہر دم ان کی یہی یعنی ایک خواہش اور لگن ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے مخلوق خدا عز و جل کو فائدہ پہنچے. اگر وہ کسی پر احسان کرتے بھی تھے، جی، بھلا کرتے تھے اور یقیناً کرتے تھے، تو ان کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ یعنی ریوارڈ لینا تو دور کی بات، بدلہ لینا تو دور کی بات، اگلے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ احسان کس نے کیا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس یعنی درہم و دینار، جی، اس وقت درہم اور دینار رائج تھے. آپ سمجھنے کے لیے میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ روپے یا جو بھی رائج الوقت کرنسی ہے، ڈالرز ہیں یا ریال ہیں، درہم ہے، جو بھی، تو اس وقت ان کے پاس درہم و دینار ہوتے، اور وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، سجدے میں ہوتے، تو وہ درہم و دینار ان کی چپلوں کے پاس رکھ کر آ جاتے. اللہ ماشاء اللہ. اس انداز میں رکھتے، یعنی چپل کے پاس یا چپل پر اس انداز میں رکھتے کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو ان کو تھیلی تو پتہ چل جاتا کہ یہ تھیلی ہے، وہ اٹھا لیتے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ رکھی کس نے ہے، یہ صدقہ کیا کس نے ہے، یہ احسان کیا کس نے ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ
خود نہ جایا کریں، کسی کو بھجوا دیا کریں۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جب کبھی وہ میرے قاصد کو دیکھیں یا مجھ سے ملا کریں تو احسان تلے ہونے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کسی کو بھیجنے سے بھی اگر وہ اس کو دیکھیں گے تو یا پتہ چلے گا کہ فلاں کا قاصد ہے تو مجھ سے وہ شرمندہ ہوں گے اس احسان کے بوجھ تلے، تو ریوارڈ یا اس کا بدلہ یہ چاہنا تو دور کی بات۔ ایک روایت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی ایک روایت نقل کی ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ اور ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فقیر کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی تو لے جانے والے سے کہتی کہ اس کے دعائیہ کلمات کو یاد رکھے، پھر اس جیسے کلمات کے ساتھ جواب دیتی اور فرماتی دعا کے بدلے اس لیے دعا دی ہے تاکہ ہمارا صدقہ محفوظ رہے۔ ماشاءاللہ کیسی ان کی مدنی سوچ ہوا کرتی تھی۔ اللہ عز و جل ہمیں ان کی سوچ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ بات کس طرح ہمارے ذہن نشین رہے کہ ہم احسان بھی کرتے رہیں اور اس احسان کو جتلائیں بھی نہ، اور جتلانے کے نقصانات سے بھی بچتے رہیں۔ اصل میں وہی ہے کہ ہم اگر یعنی یہ سوچ لینا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جی، اور یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے جیسا کہ ہمارے ابتدائی سلسلے میں تھا، اور ہم یہ اس یعنی دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، ٹھیک ہے، تو شاید ہم یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ میں اظہار کروں اس کا، جی، یہ جو ایک خواہش ہے یہ ہماری ختم ہوگی۔ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یعنی نیکی کرنے کی، بھلا کرنے کی، احسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم احسان جتلا کے اپنی نیکی کو ضائع کریں۔ جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کے سلسلے میں سنا کہ ہمیں احسان بھی کرنا ہے اور احسان جتلانا بھی نہیں ہے، کہ ایک احسان جتلانا بعض اوقات کئی گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس خرابی سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہماری یہ سوچ بن جائے کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، کہ مجھے یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور اس کا اجر بھی مجھے اللہ کی بارگاہ سے چاہیے۔ جب بندے سے اجر کی طلب ختم ہو جائے گی تو پھر یہ خرابیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ کی بارگاہ سے جب ہمیں انعام کی توقع ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہمیں بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارا ذہن بنا رہے کہ تکلیف نہیں، راحت پہنچائیے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم دوسروں کو احسان جتلانے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں بیمار کو کس انداز سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ملنے والے اس کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں پیدا ہونے والی خرابیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسان جتلانے سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔